حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا. اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں. امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں, بی ایس سی پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں. غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں. میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے, تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے. کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا, کیا انداز ہے, سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا, ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے, کیا انداز ہے. تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا, انداز, بیٹھنا اٹھنا, کپڑے پہننا, یہ غریبی کا پتہ دیتے ہیں. بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتی. غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی, اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں, شرارت نہیں کرتے. حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں, میں اکیلا بھائی تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے. میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی, کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے, سلیقہ سمجھا دے, یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا, میری بیٹیوں کا پیٹ پال لے گا. دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے, میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے, اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا, میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا, میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا, لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا, پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے, مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما, کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر, آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا, گھر سے کام کرنے آتا, سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی, کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا ہے, میرا بچہ خراب کر دیا ہے, میں کام پہ بھیجتی تھی, اس نے کس چکر میں ڈال دیا, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے, کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی, اربوں خربوں پتی تھی, اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر, سارا بغداد, سارا کوفہ, سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیز جملے, عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی, تیرا اتنا نام, تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں, تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا, میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے اور قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, بی بی بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی. بی بی کہتے تیری امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے, تیرا بیٹا بڑا لائق ہے, تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر بے مولوی, یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ پہ 3 دینار کا, ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے, کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے, حالانکہ میں کنار کا خرچہ کرتی تھی, لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے, تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا, پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے, یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے, التجائے کرتے, پیار کرتے. گزر گیا وہ دور, اب تو سوٹ لینے کا دور ہے, مٹھائیاں لینے کا دور ہے, ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے, اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 مہینے نہیں, 20 سال تک, کہنا آسان, بولنا آسان, سننا آسان, 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے, وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا. حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا.
ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا, وقت آئے گا تو دیکھے گی. کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے, وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا, میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا, تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی, علماء کی بڑی فرما بردار تھی, محبت کرنے والی تھی. اس نے حلوہ بنا کے بھیجا, کھانا بنا کے بھیجا. ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی آج ہی آ جائیں میرے ساتھ. کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا, ایک میں بیٹھ گیا, بیچ میں کھانا رکھ لیا. اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی. 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی. جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا, ایک یتیم, ایک لاوارث, ایک بن باپ کا بچہ, وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا, تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی, روئی, چیخیں ماری. میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے. اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے, اسے فقیہ بننے دے, یہ بہت آگے جائے گا. دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے. کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے, یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. آج تو اساتذہ کرام, اساتذہ مجھ سے ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا, بے سکونی سی ہے, کچھ بتلائیں. تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لے, کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈے, اس کی وردی اپنے ذمے لے لے, کتابیں اپنے ذمے لے لے, اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لے, روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے. فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں, اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے, بڑا سکون ملا ہے, بڑی تابعداری. میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں, وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے. عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے. محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی. یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو, اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ. عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے, تو بھائی کھڑی ہے صبح سے باورچی خانے میں, 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے, بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے, اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو. ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے, بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے, مزاج میں خرابی آتی ہے. تھوڑی تعریف دیکھیں, عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے, میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں, تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو اس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا, اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات. ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں رہن دینے ہیں, لگتا ہے تو ہو جانا ہے بھائی, چڑھاتے ہیں لوگ. کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد, باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے, وہ کہتا ہے تو سویرے ضرور آئیں, ویکھاں گا تینوں کیڑا ڈکدا ہے, آنا صبح. وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا, کہنا میں ابھی گزروں گا, تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے. ہم لوگوں کی نفسیات کے, بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلان چیز بری لگتی ہے, اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں, چڑھاتے ہیں, نفرتیں پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر غرور لاتے ہیں, مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کر دی. یہ کام نہ کریں. آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں, لوگ تکلیف دیں آپ کو. یہ نوجوان بچے, کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا, تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں, وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا ہے. یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے, یہ بڑے آوازار لوگ ہیں. ٹھنڈے رہیں, میٹھے رہیں, پیار کریں, دوسروں کے جذبات کا احساس کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں, حضور کریں. فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے. اتنا دھیان رکھتے ہیں خاوند گھر میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے, اور اب یہ کیا سوچتی ہے, اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے. مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے ناراض. تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں, آپ بتائیں. حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ, اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے,
या रसूल आपको कैसे पता? फरमाया बताऊं? हुजूर बताएं। फरमाया उस वक्त जब तू कसम उठाती है तो कहती है ला व रब इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम। और जब तू मुझसे राजी होती है तो तू कहती है ला व रब मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। तू फिर हजरत इब्राहिम का नाम ले लेके हजरत आयशा कहने लगी महबूबा कुर्बान जाऊं, बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है या रसूल अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जब थोड़ी खफगी होती है तो मैं ये काम, तो हुजूर तो लोगों के मिजाज का ख्याल करते थे, नबी करीम को तो पता होता था। लेकिन माँ बदौलत कहते हैं सारे मेरी मर्जी के मुताबिक चले। हाँ, मैंने जिंदगी में ये तजुर्बा भी किया है कि आप लोगों का ख्याल रखने लग जाते हैं तो लोग खराब भी हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो समझते हैं शायद मेरी जरूरत बड़ी है। ना ना, ये बात नहीं भाई, बात कुछ और है। हुजूर रहमत लिल आलमीन है ना, तो काफिर है या मुनाफिक है, हुजूर की तो ड्यूटी है प्यार करना। लेकिन काफिर को तो चाहिए ना कलमा पढ़े, मुनाफिक को तो चाहिए ना मोमिन बने। ओ भाई, मैंने कहा वो बुजुर्ग हैं, उनकी जिम्मेदारी ही प्यार करना है, वो जो भी जाएगा उससे। लेकिन तू बता, तूने प्यार में से सीखा क्या है, लिया क्या है, तेरे ऊपर असर क्या है? प्यार करना, शफकत करना और है, ये जुमला मेरा याद रखना। प्यार करना किसी से और है और उससे राजी रहना ये बात और है। किसी पर शफकत करना और है और उस बंदे से राजी रहना, ये आप देखें कि वो राजी है आपसे कि नहीं, कि खाली प्यार है, खाली शफकत है। शफकत तो मजबूरी है, करनी है। तो मेरे अजीज याद रखें, नबी करीम थोड़ा थोड़ा ख्याल करते, देखते बंदा उसके मिजाज के मुताबिक। देहाती आता तो हुजूर उसका भी ख्याल करते। हजरत ज़ाहिर देहाती थे, वो आते थे तरकारियां लेके गांव से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते थे। वो कई दफा अजीबो गरीब बातें भी करते थे, हुजूर मोहब्बत से पेश आते थे। आप सामने इमाम हसन के पास एक बंदा है, बड़ी मजेदार बात दाता अली अजवेरी ने लिखी, मुझे पढ़ के बड़ा ही मजा आया और समझ भी आई कि अहले बैत नबुव्वत की असल मुखालफत कौन करता है। एक शख्स आया तो उसने आके ना माज़अल्लाह हजरत मौला अली शेर खुदा को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इमाम हसन के वालिद को बुरा भला कहा। फिर इमाम हसन को कहा, वो बुरा भला कहता जा रहा है, इमाम हसन मुस्कुराते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। इंजॉय करने का आपका मूड बन जाए तो सब कुछ इंजॉय हो सकता है, लेकिन अगर आपने मिर्चें दांतों के नीचे रख के अच्छी तरह चबा ली हों और कानों से भी धुआं निकल रहा हो तो फिर तो भाई कोई चीज भी इंजॉय नहीं होती। फिर तो कसूर ये है कि मिर्चें नहीं चबानी थी, आपने अपना मिजाज खुद बड़ा कड़वा कर लिया है, वो कैसे काम चलेगा। वो आया तो उसने आके ना इमाम हसन को, आपके वालिद को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर ना बाशद बुरा भला कहा। वो कहता जा रहा है, इमाम साहब हंसते जा रहे हैं। जब वो थक गया तो इमाम हसन फरमाने लगे, रोटी खानी है, भूख तो नहीं लगी हुई? कहने लगा बड़ी लगी हुई है। फरमाने लगे इसको रोटी खिलाओ। उसको रोटी खिलाई, फरमाया तेरा हाल? कहने लगा बड़ा गरीब हूं। एक प्याले में चांदी भर के इमाम हसन ने उसे दी और जब उसको दे दी ना तो गौर से चेहरा देखने लगा, कहने लगा आपका हिलम देख के, सखावत देख के मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई खूने रसूल है। इमाम साहब फरमाने लगे ये बेचारा असल में तंग है अपनी जिंदगी से, असल इसका हाल कोई नहीं, तो मेरे साथ ये हरकतें कर रहा है। तो ये आप समझे इस बात को, कुछ लोग बेचारे वैसे ही तंग होते हैं, परेशान होते हैं, वैसे ही बिला वजह, मामला ही कोई नहीं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया। मालिक बड़े जब बीमार हो गए शदीद, तो शागिर्द कहते हैं मैं तीमारदारी करने गया, तो मैंने जब देखा तो मुझे चेहरा देख के समझ आई इमाम मालिक का आखिरी वक्त है। बड़े कमजोर हो गए और मैदे में और पेट में इतनी तकलीफ थी कि उन्हें दूध पिलाया जा रहा था चम्मच के साथ, प्याले के साथ, सिर्फ दूध पी सकते थे, कमजोर हो गए। फरमाते में जाके बैठा, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं जाऊं और इमाम साहब किसी दीनी मसले पर मुझ पर गुफ्तगू ना करें। लेकिन आज मेरे दिल में ख्याल था कि अब तो इस वक्त तो होश ही नहीं रहती कोई आदमी। लेकिन कहते हैं मैं जाके बैठे था कि इमाम साहब ने आंखें खोली, फरमाया माशाल्लाह आप आए, चलो यार मैं अभी कोई बंदा ही तलाश कर रहा था, एक मसले पे बात करनी थी। कहते हैं लफ्ज नहीं पूरे अदा होते, उनके जुमले टूटते हैं, बेचारे कमजोर हो गए, बुढ़ापा है, एक मसले पर बात करनी थी। तो फरमाते हैं कि मेरा दिल ना इतना नरम हुआ कि मेरे आंसू बह गए। मैंने कहा इस हाल में भी उस्ताद जी आपको दीन की फिक्र है? कहने लगे यार एक आदमी ने मसला पूछा है तो उसको हल करके देना है, ये रसूलुल्लाह का दीन है, उलमा की जिम्मेदारी है आसान करके लोगों तक पहुंचाएं। हर आदमी इस तक तो मैंने वो देना है, ये मेरी वफा है अपने मजहब के साथ, आखिरी दम तक देना। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वह मेरी मोहम्मद पकींदे गुजर गई। ये करना है काम, लोगों को आसान करके दीन पहुंचाना।
فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی فرمائیں. کہنے لگے یار یہ حج کے موقع پر جو رمی جمار ہوتی ہے، جمرے کو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ دونوں طرح سے سنت ہے، پیدل بھی مار سکتے ہیں سواری پہ بھی، تو یہ بتا کہ پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی میرا خیال ہے پیدل افضل ہے، لوگوں کو تکلیف کم ہوگی. تو کہنے لگے نہیں تو نے غلط کہا ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا، لیکن اب استاد ہیں تو جوش کتنا ہے. فرمانے لگے تو نے غلط کہا. کہتے ہیں میں نے کہا پھر استاد جی سواری پہ افضل ہے اگر پیدل افضل نہیں. کہنے لگے نہیں تو نے پھر بھی غلط ہی کہا. کہتے ہیں میں نے کہا حضور دونوں طرح غلط ہے تو صحیح کیسے ہے؟ فرمانے لگے بیٹے اگر اس بڑھاپے میں بھی میں مسئلہ بتانے میں تیزی نہیں کرتا، تحقیق کرتا ہوں، تو نے جوانی میں تیزی کرنی شروع کر دی. سوچے ہی نہیں بات کو، فٹافٹ بیان کر دی کہ اگر یہ نہیں تو یہ. حکمت والا ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے، حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے. کہتے میں نے کہا استاد جی حکم کریں پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے. فرمانے لگے مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے، اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان 20 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے. اور یہ مستحب عمل ہے، یعنی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں. مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے، تیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہونا، دعا مانگتے مانگتے چلے جائے. تو فرمانے لگے مسئلہ سن، جس نے چونکہ مستحب ہے مانگے چاہے نہ مانگے، تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے، اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے. تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی. فرماتے ہیں اس بڑھاپے اور کمزوری میں میں نے امام مالک کی وہ فقاہت دیکھی، اور فرماتے ہیں جب فارغ ہو کے نا امام مالک سے میں باہر نکلا، سلام لے کے میں دروازے پہ پہنچا تھا، ابھی کمرے کے دروازے پہ امام صاحب نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. بلند آواز سے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی. اتنا دین کا جذبہ، شوق، اتنا طبیعت کے اندر درد دین کے لیے کہ آخری وقت تک مسائل دین میں غوطہ زنی کس طرح کر کے امت کو آسان دین پہنچایا. ایک شمون نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے. ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو. ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے، لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا. بڑا جہاد کیا، پڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا. بڑی دور تک بات گئی، بڑی جد و جہد کی، لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے. آخر ان کی بیوی کو خریدا. اور یہ ایک دو مثالیں میریوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھ، بھائی بھی بکتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے. بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا. حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بی پی نے. حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا. جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی. بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا. کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے. سارے آئے، ایک نیا رنگ، ایک نیا روح، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے. اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں. اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئی. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک، آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟
مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے. اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں, دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا. بال ان کے لمبے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے. ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف کانوں تک کی اجازت دی ہے, کندھوں تک کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت. کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی, ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا. بس اس کے ہاتھ بات آ گئی. اس نے کھانا بھی کھلایا, اس نے بستر بھی بچھا کے دیا, پیر بھی دبائے. جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا. جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا, بیوی کی طرف دیکھا, اور تجھے خیال نہیں آیا کھول دے. کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے, یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں, کنگن ملے, یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا, سونا, چاندی, ہر چیز. چل جا, تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں, سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد پہ گزار دیتا. دھوکہ دیا. ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی, پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا. اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا, پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے, پھر آنکھیں نکالی. جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی, کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا, میں کوئی لاوارث تو نہیں. جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی, پھر اللہ کا قہر برسا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے, اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی. اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو. آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا, اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے, اس کی آواز نہیں ہوتی, اب تو خدا کے حوالے ہے. پیروں سے آگ چلی. کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہ تجھے بچائے, وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہ تیری حفاظت کرے, اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کہ تجھے نجات دلائیں. جلتی رہی, تڑپتی رہی, چیختی چلاتی رہی, اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی, ہوا میں اڑی. اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی, کان بھی دوبارہ عطا فرما لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی. وہ جب باہر نکلے تو اعلان کرنے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے, تباہ ہو گئے, نام و نشان مٹ گیا, اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی. خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو, بے قرار نہ کرو, بے سکون نہ کرو. رب کی یاد میں آ جاؤ, درود و سلام میں آ جاؤ, نعت کے حسن میں آؤ, تلاوت کی دنیا میں آؤ, سجدوں کے نور میں آؤ. آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں. آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا, دادی, نانی, دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کرے. یہ کیف والی جگہ ہیں, یہ سرور والی جگہ. اتنی بے چین ہماری زندگی ہے, بے قرار ہے, تڑپتے ہوئے لوگ, لڑتے ہوئے لوگ, ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے. بے قرار, بے چین. کسی کو ملنے گئے ہیں, کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہے. اپنے آپ کو سکون دیں. آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے, کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی ہے. یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے, کوئی سرکار کو یاد کر لیں, تنہائی مل گئی. ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال دے. تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے, اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے, وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں. سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے, زبان میٹھی رہے, وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے, وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے. زبان میٹھی رہے گی. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے. جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے, طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے, وہ درود شریف پڑھے, اس کا دل سکون میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں
شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔